اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عامر علی شاہ۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے ہر دل عزیز دوست حافظ نعمان عطاری۔ حافظ نعمان عطاری کے بارے میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں اور اتنا دل سے پڑھتے ہیں، اتنی محبت میں اور اتنا ڈوب کے پڑھتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف نے ان کی زندگی بدل دی۔ اور میں نے جب بھی انہیں دیکھا بڑا ڈوب کے پڑھتا ہوا دیکھا۔ قصیدہ بردہ شریف کی بدولت ان کی زندگی بدلی اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر پر انہوں نے حاضری دی، اور ایسا رستہ بنا کہ اگر آپ ویسے ظاہری طور پر دیکھیں تو ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہاں جا سکتے، باقی یہ آپ کو خود اپنی زبانی بتائیں گے۔ تو آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے بہت اچھے دوست حافظ نعمان عطاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ نعمان بھائی آپ بتائیے گا، دیکھیں کئی لوگ، میں تو بچپن سے ہی قصیدہ بردہ شریف سنتا ہوا آیا ہوں، پڑھا بھی ہے، لیکن اللہ پاک اللہ رب العزت نے آپ کو بہت پیاری آواز دی اور آپ نے اس آواز کو صحیح جگہ پہ یوز کیا۔ مطلب آپ کا جو یوٹیلائز تھا وہ بہت اس جگہ پر تھا کہ جہاں سے دین بھی مل جاتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل رہا آپ پر۔ بس وہی ہے کہ آپ کا قلوب بڑا منور ہونا چاہیے، اور قلوب منور ہوتا ہی میرا ماننا ہے کہ درود پاک سے۔ بے شک ایسا ہی۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں اب آپ بتائیں۔ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں جید علماء کرام اور فقہ کرام یہی فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ قصیدہ پڑھا جائے، جہاں بھی پڑھا جائے، جو بھی پڑھے، پڑھنے والا بھی یا جو اس میں شامل بھی ہو جائے، جس نیت سے بھی شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اعتکاف میں 2019 کی بات ہے، اعتکاف کی سعادت ملی الحمدللہ۔ وہاں پر اینڈ کے دنوں میں جب شب قدر ہم نے ممکنہ شب قدر کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب کو حضور کا فرمان ہے، لیکن اعتکاف والے تو اس کو پا ہی لیتے ہیں اور امید ہے کہ ہم نے بھی پائی ہوگی الحمدللہ۔ اس میں غالباً 27ویں شب کے بعد ہماری مسجد میں اعلان ہوا، اس وقت 150 کے قریب لوگ معتکف تھے وہاں پہ موجود، ماشاءاللہ۔ اور اس میں پھر اعلان ہوا کہ جی 3 قرآن دازیاں ہوں گی اور 3 خوش نصیب وہ عمرے پہ جائیں گے، حضور کے دربار میں جائیں گے۔ غالباً 29ویں شب جب آئی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہم نے پائی وہ اس سال 29ویں شب کو ہی پائی، ماشاءاللہ۔ کہ پھر محفل سجی، سب کے دھڑکنیں دل کی تیز ہوئیں کہ یار اب پتہ نہیں کس کا نام آئے گا۔ پھر جب نام نکلنا شروع ہوئے تو پہلے ایک بندے کا، پھر دوسرے بندے کا، پھر تیسرے بندے کا۔ اب اس وقت ہم نے سب نے یہی کہا کہ یار چلو جو گیا وہ گیا، جس کا ہو گیا ہو گیا۔ بے شک ایسے۔ اس میں ہی پھر کچھ دیر بعد کچھ احباب آتے ہیں، وہ آ کے بولتے ہیں کہ جی 2 ٹکٹ ہماری طرف سے۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں 10 لوگوں کو میں بھیجوں گا۔ کہاں 3 ٹکٹ تھے، اور کہاں اسی رات کو کم و بیش 50 سے 55 لوگوں کا عمرے پہ جانے کا معتکفین میں ہی ان کا انتظام ہو گیا الحمدللہ۔ میں بالکل امید چھوڑ چکا تھا کہ یار چلو ہو گیا تو ہو گیا۔ فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان میں جب عوام آئی اور پھر علامہ صاحب بتانے لگے کہ بھئی رات کے ٹائم پہ ہم نے اس طریقے سے یہ ہماری مسجد پہ کرم ہوا، اور ہم نے 3 ٹکٹ رکھے تھے، اور اس طریقے سے 50 کے لوگ ہمارا ایک گروپ بن گیا۔ اب اس کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ جی میں ہمارے نعمان بھائی کو، میری اپنی خواہش ہے کہ میں ان کو عمرے پہ بھیجوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، زبردست۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یار ہم نے آپ سے ایک محفل میں نا قصیدہ بردہ شریف سنا تھا اور بڑا ہمیں بہت مزہ آیا تھا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، قصیدہ بردہ شریف کی بڑی شان ہے۔ تو دوستوں دیکھا آپ نے، سنا نعمان بھائی کی زبانی، قصیدہ بردہ شریف ان کی وجہ بنا مدینے جانے کی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری بادب طریقے سے عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جو لوگ جا چکے ہیں، کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں نا جو جا چکے ہیں، تو اللہ پاک انہیں دوبارہ یہ سعادت دے بادب طریقے سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جو چلا گیا پھر اسے سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ تو ہم سنتے ہیں حافظ نعمان عطاری صاحب سے قصیدہ بردہ شریف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم والی کل سجام سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاطر رخ کی قسم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا
علی النبی و اہل البیت کلہم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستوں آپ نے سنی قصیدہ بردہ شریف، اور ہم آپ کو بتائیں قصیدہ بردہ شریف تو ویسے پوری ہی ایک دعا ہے، اور اس میں اظہار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ نعمان بھائی جو آپ نے آخری اشعار پڑھا نا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یہ ایک دعا ہے بیسکلی. دوستوں میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں ایک محفل میں تھا اور ایک نعت خواں نے اسی طرح یہ پڑھا تھا، اور میں نے وہاں بیٹھ کے بالکل اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً آلموسٹ 2 مہینے لگے ہوں گے مجھے اسی طرح. جیسے اب رمضان شروع ہو گیا ہے تو 2 مہینے بعد رمضان نے آنا تھا، اور میں 2 مہینے پہلے اس محفل میں تھا، اور نعت خواں نے یہ اشعار پڑھا تو بس میرے ہاتھ اٹھ گئے، اور بس میں نے دعا کی. اور 2 مہینے بعد رمضان کے 22 دن میں عمرے پہ چلا گیا تھا. یعنی رمضان کے 22 دن کا پورا ایک عشرہ، 21 دن کا عشرہ، 22ویں دن میری فلائٹ تھی، تو میں نے 21 دن وہیں گزارے الحمدللہ. یہ وہ مقدس، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ جو اشعار ہیں نا اس نعت میں قصیدہ بردہ شریف میں، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو پوری قصیدہ بردہ شریف کا نچوڑ ہے اس کے اندر. اور ہمیشہ میں آپ کو بڑے دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کیونکہ یہ میں نے آزمائی ہے. انسان ہمیشہ یاد رکھے گا کہ وہی بات کہتا ہے جو وہ خود آزمایا ہوا ہوتا ہے. میں نے یہ بات اپنے اوپر آزمائی ہے. میں نے 2 یا 3 بار اس اشعار پر اپنے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اور میں نے آج بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو آپ بالکل جب بھی کہیں بھی سنیں گے آپ دعا کریے گا، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی. تو نعمان بھائی الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو عمرے کی سعادت عطا فرمائی، اور ڈیفینیٹلی جیسا آپ نے بتایا قصیدہ بردہ شریف. اور میں تو قصیدہ بردہ شریف کو میں نے آپ کو بتایا نا بڑا ڈیپلی ڈوب کے اس کو پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں. ایون جب میں سن بھی رہا ہوتا ہوں نا تو بڑا ڈوب جاتا ہوں. میری تو یادیں وابستہ ہیں قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ، اور قصیدہ بردہ شریف کی ہی بدولت میں نے بھی پہلی دفعہ جو ہے وہ روضہ اطہر جانے کی، مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جانے کی مجھے بھی سعادت ملی. اور وہ قصیدہ بردہ شریف کے بالکل آخری جو آپ نے اشعار پڑھا تھا نا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اسی اشعار کی بدولت میں نے اس اشعار پہ دعا کری اسی طرح ہاتھ اٹھا کر، تو بس اللہ پاک نے مجھے جو ہے عمرے کی سعادت دے دی تھی. اور میں نے رمضان کے مہینے میں پہلا عمرہ کیا تھا الحمدللہ. یہ اللہ کا احسان ہے بڑا، اور کوئی اسباب کوئی ذریعے نہیں تھے، بس ایسے ہی اچانک ہو گیا. تقریباً آلموسٹ بس ایسے ہی چیزیں بنی اور پھر وہ بنتی چلے گئیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ اللہ نے مجھے سعادت یہ دی، میں الحمدللہ دوبارہ عمرے پہ گیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے. اور دوسری دفعہ بھی بس اللہ پاک نے، جب اللہ پاک بلواتے ہیں نا تو پھر بس رستے بن جاتے ہیں. وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اس شخص نے مجھے آ کے کہا کہ میں آپ کو عمرے پہ بھیجنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو بھی ثواب ملا ہوگا ڈیفینیٹلی، اور آپ کو تو ملا ہی ملا. یہ بس ذریعے بنتے ہیں. بلوانا تو اللہ نہیں ہوتا ہے، کرنا بھی اللہ نہیں ہوتا ہے، لوگ صرف ذریعہ بنتے ہیں. تو آپ ایک اور بہت پیارا سا کلام پڑھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ وہ کلام پڑھیں. وہ بھی وہیں سے جڑا ہوا کلام ہے، اور اس کو ہر دل عزیز کلام ہے. وہ کئی نعت خواہوں نے اس کو پڑھا، قاری وحید ظفر قاسمی سے جوڑا جاتا ہے اس کو، لیکن کلام تو وہی بہت پیارا. میں چاہوں گا آپ اس کے بھی کچھ اشعار اگر ہمیں سنا دیں، کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو ہم بھی کچھ فیضیاب ہو جائیں اس مہینے میں. تو آپ اگر وہ کلام سنا دیں. اس کلام کی بھی بڑی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے لے کے جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے، اور جو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ کلام تو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وہیں سے ہے نا، اس کلام کے تو ہر لفظ میں وہیں کا ذکر ہے. بے شک ایسا ہی، مدینے کا ذکر، مدینے کی گلیوں کا ذکر، ان باہروں کا ذکر. اور اب جب آپ جائیں گے نا، اللہ کرے اب ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کب جاؤں گا، اللہ سے امید لگا کے بولنا چاہیے میں اب جب جاؤں. ہاں بالکل، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو جب بندہ مدینے سے مکے سے مدینے جا رہا ہوتا ہے، ایک الگ ہی خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. راستہ ایسا ہے کہ
کیا کریں گے، بس مدینہ آنے والا ہے، مدینہ ہاں آنے بالکل والا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اسی کے اندر راستے کو دیکھ کر ہی شاعر ایک دم سے کہہ اٹھتا ہے کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں پاؤں تھک تھک جائیں جائیں بے گے۔ شک تو ایسا ہی یہی کلام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بالکل اللہ ایسا تعالیٰ ہی۔ قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، میں چاہوں گا اس مصرعے کو آپ دوبارہ پڑھ دیں۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر سبحان اللہ۔ آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اور جب بندہ مدینے سے آ جاتا ہے اور وہ اپنی داستان سنا رہا ہوتا ہے تو شاعر اس کو یوں کہتا ہے کہ اے مدینے کے زائر، خدا کے لیے داستان سفر ہم کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا،
میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، اور واللہ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے اتنا ذوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت پڑھی آپ نے، بہت ہی خوبصورت۔ اور جب آپ نے وہ شعر پڑھا کہ ہم وہ گلیوں میں ہم قصدن بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، تو واقعی بندہ وہاں جا کے بھی اگر دوستوں میں لگا رہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ کی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ مدینے جا رہے ہیں نا، تو کئی لوگوں کو شاید میری یہ بات بری بھی لگے، تو میں ان سے پہلے سے معذرت خواہوں، لیکن میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر آپ مدینے میں جا رہے ہیں تو دو چیزیں سوچ لیں کہ آپ اس روضہ اطہر پر جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ جس نبی پر درود پڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے، ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو وہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے اور خود بھی وہی کام کر رہا ہے۔ مطلب آپ ایک دفعہ یہ بات سوچیں کہ آپ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا رہے ہیں کہ جن پر اللہ درود پڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور آپ وہاں جا کر فوٹو شوٹ کر رہے ہیں اور آپ دوستوں سے ویڈیو کالز پر بات کر رہے ہیں وہاں پر، تو ان سب چیزوں کا میرے اپنے نزدیک، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میرے اپنے نزدیک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے قرآن پاک کی اس آیت کا مطالعہ ضرور کر لیں۔ اور پھر اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ اسی قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے روضہ اطہر پر جب آؤ تو اپنی آواز کو نیچی کر لو، بہت نیچی کر لو۔ اور آپ نیچی آواز میں فون پہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو جب تک 20-25 لوگوں کو نہ بتا دیں آپ کو ہضم ہی نہیں ہونا کچھ، آپ کے تو پیسے ہی، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ مدینے آ گئے۔ مطلب لوگوں کو بتا کر آپ کو یقین آئے گا آپ مدینے آ گئے، ادروائز آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ مطلب آپ لوگوں کے لیے مدینے آئے۔ تو میرا ان تمام دوستوں کو یہ ہے میسج کہ مدینے جائیں، بالکل جائیں، اور وہاں فوٹو شوٹ ایٹ لیسٹ وہاں نہ کرائیں، باہر نکل کر لیں۔ آپ اللہ کو بتانے آئے، اللہ کے نبی کو بتانے آئے کہ ہم آ گئے آپ کے روضے پر، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے ہی تو بلاوا بھیجا ہے آپ کو، اور جب انہوں نے آپ کو بلاوا بھیجا ہے تو پھر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا آپ نے لوگوں سے جو ہے وہ کچھ لینا ہے، لوگوں نے آپ کو پیسے نہیں دینے۔ تو روضہ نبی پر جانے والوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اللہ پاک آپ کی بعد اب حاضریاں فرمائیں، آمین۔ اور وہاں جائیں تو قرآن پاک کی ان آیتوں کا ضرور مطالعہ کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں جا کر جب آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا ہوں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، اور ویڈیو کالز پر کر رہے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور روضہ اطہر پہ تو ادب لازمی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازوں، اپنے لہجوں کو نیچا کر لو، ادب اتنا ضروری ہے۔ اور آپ وہاں جا کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ذرا پلیز ان چیزوں پہ غور کریں، اور
میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ اگر کسی کی بھی دل آزاری میری اس بات سے ہو رہی ہے تو میں بالکل اس سے جو ہے معذرت خواہ ہوں، لیکن کیونکہ میرا ایک میسیج ہے دینا لازمی، اور ہم وہ میسیج آپ کو پہنچا رہے ہیں اپنے چینل کے توسط سے، تو ہمارا وہ میسیج اگر کسی کی دل آزاری اس میسیج سے ہو تو ہم بالکل معذرت خواہ ہیں۔ نعمان بھائی اجازت چاہیں گے آپ سے، اور آج کا سیگمنٹ بہت اچھا رہا، پروقار پر نور رہا، آپ کو اللہ نے بہت پیاری آواز سے نوازا ہے۔ ہم دل سے دعا گوئیں آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر بعد اب دوبارہ آپ کی حاضری عطا فرمائے، آپ بار بار وہاں جائیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریے گا، اور جو لوگ نہیں جا سکے ابھی تک ان کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں عامر علی شاہ کو اجازت دیجیے، جڑے رہیں ہمارے چینل عامر علی شاہ کے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اللہ تو دوستوں مولا کے اس قول کو سمجھیں، اور سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جس انسان کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں تو بس پھر اس کے شر سے آپ بچیں۔ اور ڈیفینیٹلی ہم نے اب تک جن لوگوں نے بھی جن کے ساتھ نیکی کری ہوگی، لازمی ان لوگوں نے ان کو شر پہنچایا ہوگا۔ شر پہنچانا تو جو ہے معمول ہے نا، اور میں اس کال کے بارے میں یوں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ نیکی کر دی نا آپ نے، تو بس آپ یاد کر لیں کہ بس رہے نام صحیح کا، اس بندے نے آپ کو شر پہنچانی ہے، کیونکہ یہ مولا کا کال ہے، یہ تو برحق ہے، جھوٹا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے شر سے فوراً بچنے کے طریقے ہیں، اور وہ تو کئی طریقے ہیں۔ جس کے ساتھ نیکی کریں فوراً اس شخص سے دور ہو جائیں، یہ ایک سب سے چھوٹا سا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ، سلامتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل بیت کرام پر۔ السلام علیکم۔